موضوع الدرس في إثبات التوحيد ورد للنصارى سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ المائدہ کی آیات ہیں، پہلے الحمدللہ آپ نے پڑھا کہ اللہ نے یہودیوں کے عقائد فاسدہ اور مکائد اور مکر اور زیغ اور طغیان اور عداوت کے بارے میں ذکر فرمایا اور اس کے بعد اس کا رد فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے نصارہ کے بارے میں ان کے عقائد فاسدہ زائغہ باطلہ کا ذکر فرمایا اور اس کا رد فرمایا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ نصارہ میں جو بڑی ان کی تقسیم تھی وہ تقریباً 4 جماعتیں تھیں. ایک جماعت تو وہ تھی جو بالکل حق پہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، کلمۃ اللہ مانتے تھے، روح اللہ مانتے تھے، صاحب معجزات مانتے تھے، اور آپ کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرما کے ایک قدرت کی نشانی کا بھی اظہار فرمایا، اور پھر ان کو اللہ نے قیامت کے لیے بھی ایک نشانی بنایا. وہ تو جماعت حق پہ تھی. دوسری ایک جماعت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے. وہ بھی کافر ہو گئے. اور ایک جماعت ان میں تھی جنہوں نے کہا کہ نہیں، خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور جب بیٹے کی سفارش ہمیں حاصل ہے تو ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے؟ اب اس کے اندر بھی یاد رکھیں 2 قول ہیں علماء کے، کہ وہ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یعنی حقیقی بیٹا مانتے تھے. ایک جماعت تو یہ تھی جو حقیقی بیٹا مانتی تھی، اور نعوذ باللہ بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے تھے. اور ایک جماعت ان میں یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بیٹے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے صلب سے پیدا ہوا ہے، معنی یہ ہے کہ جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو تو کہتا ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اس کو بیٹا بنایا ہوا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو محبوب رکھا ہے، اس کو اپنا بیٹا بنایا. اسی لیے یہودی بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے
نصارہ بھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، مانا محبوب ہیں. آگے تفسیر موجود ہے، واحباؤہ، وا تفسیریہ ہے کہ اللہ کے بیٹے کا معنی یہ ہے کہ ہم نعوذ باللہ صلب سے نہیں پیدا ہوئے بلکہ ہم اس کے محبوب ہیں. یہ دو عقیدے تھے اور اسی سے وہ شفاعت قہری کے قائل تھے. یاد رکھو، شفاعت قہری کا کیا معنی؟ یعنی جس کی شفاعت کو کوئی ٹال نہ سکے اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری. تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے، جب یہ ہمیں چھڑائیں گے بات ختم ہو گئی، ہمیں کون سزا دے سکتا ہے، اس کی سفارش کو اللہ کیسے ٹال سکے. اور بے عین ہی یہی ہمارے جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ جس کی شفاعت حضور فرما دیں گے یا اولیاء اللہ اور پیر فرما دیں گے، اللہ تو موڑ ہی نہیں سکتا نا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آگے فریاد کرتے ہیں کیونکہ ان کی اللہ موڑ نہیں سکتا اور ہماری سنتا نہیں. بے عین ہی وہی عقیدے ہیں جو یہود کے تھے، جو نصارہ کے تھے. یاد رکھو کہ شفاعت برحق ہے اور حضور پاک کا تو لقب ہی شفیع المذنبین ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی شفاعتیں ہیں، کوئی ایک شفاعت نہیں ہوگی. سب سے بڑی شفاعت جو ہے وہ شفاعت کبریٰ ہے، جب آپ سارے عالم کے لیے شفاعت کریں گے، ساری مخلوق کے لیے شفاعت، اس میں کافر بھی شامل ہیں. مسئلے کو سمجھا کرو، اللہ کے لیے کوشش کیا کرو. سمجھ نہ آئے تو آج کل تو کیسٹیں ملتی ہیں 2 ریال میں، کیا لے لی کسی پڑھے لکھے کو سنا کے کہا بھی ہمیں سمجھاؤ، بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. کوئی مشکل نہیں. تو شفاعت جو ہے اس کا تو منکر کافر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفاعت نہیں، یاد رکھو، ایک ہے شفاعت کبریٰ کہ جب ساری اللہ کی مخلوق جو ہے میدان محشر میں ہوگی اور سب تڑپ رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء بھی پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی، اور سب انبیاء جواب دے دیں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب جواب دے دیں گے. اس وقت پھر ساری مخلوق آئے گی اور وہ شفاعت کیا ہوگی کہ اللہ کے دربار میں عرض کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے. بس یہ نہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، یہ شفاعت سماعت کے لیے. ابھی ہم تو کچی میں پڑے پڑے مر جائیں گے نا. مقدمہ تو لگے، سماعت تو ہو، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جنت میں بھیجے جہنم میں بھیجے. اور اس کا فائدہ سب کو ہوگا، بھائی کافروں کو بھی تو ہوگا نا. مقدمہ سے بات شروع ہو گئی. دیکھو نا، ایک آدمی یہاں پر بھی کسی مقدمے میں پکڑا جاتا ہے، پہلے تو تھانے کے رگڑے کھاتا ہے، تھانے کے بعد جناب وہ جیل میں آتے ہیں، ابھی مقدمہ لگ نہیں رہا، ابھی پیشی نہیں لگ رہی، ابھی سول کے پاس، پھر سیشن کے پاس، پھر ہائی کورٹ میں. اتنا عرصہ جو 10 سال سے گزارے ہیں یہ تو شمار ہی نہیں. سزا تو اس کے بعد شروع ہوگی. عجیب قانون ہے نا جی. اچھا، جرم کی سزا ہو 3 سال، یہ 8 سال کچی میں گزار دیتا ہے بیچارہ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انصاف تھوڑا ہے. تو انگریز کا قانون ہے نا جی، لارڈ میکالے کا قانون ہے. مقصد تو دہشت قائم کرنا ہے نا اللہ کی مخلوق پہ. پکڑا جیل میں ڈال دیا، پوچھنے والا بھی کوئی. یہ تو انگریز نے ایک
یعنی طریقہ کار بنایا تھا، ایک پولیس رول بنائے تھے کہ سب سے زیادہ اختیار پولیس کو دے دو، پولیس جس کو چاہے پکڑ کے جیل میں ڈال دے بغیر پوچھے ہوئے۔ بعد میں تحقیق ہوگی جو بے گناہ چھوڑ دیا۔ کچھ قوانین ایسے ہیں، 109 ہے، اسی طرح دفعہ 57 ہے، جس کو چاہے پولیس افسر پکڑ کے اندر کر دے۔ یعنی بعض اوقات کچھ کالے دل کے پولیس والے بھی ہوتے ہیں نا، تو کسی جج سے یہ جھگڑا ہو گیا، جج صاحب صبح سیر کے لیے نکلے، انہیں پکڑ کے جج کو جیل میں ڈال دیا۔ آج 9 بجے جا کے تھر تھری مچی، تھندار صاحب ناشتے کے لیے آئے، انہوں نے کہا جی وہ تو سارا جہان کر کے انہیں بات کیا، انہوں نے کہا جج، انہوں نے کہا اس کے ماتھے میں لکھا ہوا تھا کہ جج ہے، رات کو 3 بجے سڑک پہ آوارہ پھر رہا تھا، مجھے کیا بتا؟ اس نے مجھے اپنا کارڈ دکھایا تھا کہ میں جج ہوں۔ اس طرح ہمیں ہر آدمی کہہ دیتا ہے میں جج ہوں، کوئی کہہ دیتا ہے میں خود ملک کا صدر ہوں، تو ایسے پاگل خانے میں جو پاگل ہیں وہ بھی کہہ دیتے میں کیا کرتا؟ یعنی وہ قانون ان کے پاس، وجہ کیا تھی اس کی یاد رکھو کہ اختیار زیادہ دے دو، تنخواہیں کم دو۔ مسئلے کو کبھی سمجھا کرو، اختیار اتنا بڑا ہے کہ وہ چاہے تو جج کو پکڑ کے اندر کر دے، وزیر کو پکڑ کے اندر کر دے۔ تنخواہیں اتنی کم دو کہ ایک ہمارے دور میں تو 500-600 روپے تنخواہ ہوتی تھی تھاندار کی، اب کوئی 20,000 ہو گئی ہوگی، 30,000 ہو گئی ہوگی، اتنی کی تو سگریٹ پی جاتے ہیں۔ تو فائدہ کیا ہوگا کہ تنخواہ کم ہوگی، اختیار زیادہ ہوگا تو لوگوں کو پکڑیں گے، لوٹیں گے، کھائیں گے، رشوتیں وصول کریں گے، ظلم کریں گے۔ دیکھو جی، اگر کتا ہو مضبوط ہو لیکن ہو بھوکھا، وہ تو پھر اپنے مالک کو بھی کاٹ دیتا ہے نا۔ اسی لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو تنخواہیں کم دو، اختیار زیادہ دو۔ یہ بڑی چالاک دنیا ہے، تم تو ابھی تک اس اور جیسے ابلیس کہتا ہے نا کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ، بس اسی میں پڑا ہوا ہے۔ کہ ایک ابلیس نے کروڑوں کو تباہ و برباد کر دیا، تم کروڑ ایک ابلیس کو بھی تو نہ مار سکیں۔ ہر سال کتنی کنگیں مارتے کو مر گیا وہ، بس سنت ہے پوری ہو رہی ہے، ورنہ وہ تھوڑا کھڑا ہوتا ہے وہیں۔ تو اس لیے سمجھیں، ابھی آج رات ہی میں ایک بہت بڑے اکنامسٹ ہیں، اقتصادیات کا بہت بڑا ماہر ہے اور بہت بڑا عالم ہے، اس کا علم ہے، وہ بتلا رہا تھا کہ آپ کے ملک میں سے مثال کے طور پہ 2 ارب ڈالر جو ہے وہ نکل گیا دوسرے ملک میں، یہ جرم ہے۔ اچھا نکل گیا، اب وہ وہاں لے جاتے ہیں جس ملک میں جوا قانونی ہوتا ہے، جیسے بہت سارے یورپین ملک ہیں، لاس ویگاس ہے اور کئی ممالک ہیں۔ اچھا آپ کے تو مسلمانوں کے بھی ملک ہیں ماشاءاللہ، وہاں بھی جوا قانونی ہوتا ہے، یعنی باقاعدہ ان کے پاس لائسنس ہے، آپ آئیں جوا کھیلیں، ہاریں جیت جائیں، آپ کو باقاعدہ وہ چیک دیں گے، پیسے چاہیں پیسے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 2 ارب ڈالر جو ہے وہ نکل آیا، اب اس کو ہم واپس کیسے لائیں اور اس کو وائٹ منی کیسے بنائیں؟ وہ تو بلیک منی ہے، چوری لے گئے تھے نا باہر۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں جا کے جوا کھیلتے ہیں، وہ کھیلنے والے ان کے اپنے آدمی ہوتے ہیں، جیتنے والے بھی اپنے ہوتے ہیں، ہارنے والے بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دکھا دیتے ہیں کہ اس بندے نے 2 ارب ڈالر جوا جیت لیا ہے، اس سے وہ پرچی بنوا لیتا ہے کہ جی میں نے آج جوا کھیلا تھا، 2 ارب ڈالر میں جیت گیا۔ وہ 2 ارب ڈالر جو بلیک منی تھا وائٹ ہو گیا، اب تو سفید ہو گیا، اس نے جوئے میں جیتا ہے۔
یہ ہمارا غریب آدمی سوچ سکتا ہے کہ بڑے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پورے ایشیا میں، پورے یورپ میں، ہر جگہ سب جو وہ چاہتے ہیں انگلیوں پہ ہمیں نچا رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں، ہم تو آج تک نماز ہی نہیں سیکھ سکے۔ 1400 سال ہو گئے نماز پہ لڑ رہے ہیں، جی رفع دین کے بغیر ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتی، انہوں نے کہا ہو جاتی ہے، مارو ڈنڈے ایک دوسرے کے سر میں۔ انہوں نے کہا آمین زور سے کہو، میں ہنستا کہوں گا، ٹھیک ہے، لڑائی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا جناب فجر کے بعد نماز نہیں ہوتی، انہوں نے کہا جی یہاں ہو جاتی ہے۔ اور نے کہا قرآن شریف وہ اونچا رکھو، اور کہا میں جوتے پہ رکھوں گا۔ اب دیکھیے بیٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی میں لڑ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے کچھ ترقی ہو گئی، وہ اس پہ لڑ رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے۔ ایک کہتا ہے جی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے بندے، اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو پھر معراج کی کیا ضرورت ہے؟ ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ حج کی کیا ضرورت ہے؟ دین نہ ہوا پھر ڈرامہ بن گیا نا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر دوسری جگہ ہجرت کا کیا مطلب؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور پاک جہاں چاہے تشریف لے جائیں، وفات کے بعد بھی تشریف لے جائیں، وہ تو ہمارے یہاں پیروں کے پاس بھی تشریف لے جاتے ہیں، لیکن یہ غور نہیں کرتے کہ وہ تو پیر کے پاس گئے ہوئے ہیں، یہاں مدینے میں جو صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں یہ تو مارے گئے بیچارے، یہ کس پہ صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، کام کا کیا ہے، کیا ہے میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے مدنی کے سامنے اونچی آواز بھی نہ کرو، آواز اونچی ہو گئی تو میں تمہاری ساری نیکیاں، تمہارے حج، تمہارے زکاتیں، تمہاری عبادات سب انتہبت اعمالکم جمع کر دے گا، سارے عمل تمہارے برباد ہو جائیں۔ اور سیدنا ابی ہریرہ حدیث پڑھا رہے تھے رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں، تو انسان ہے جوش میں آ کے زور سے پڑھا رہے تھے، بی بی عائشہ نے باقاعدہ پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ سے کہو کہ ایسا پڑھایا کرو حدیث، لا تؤذوا حضور کو زیادہ پہنچاؤ۔ حضور کی مسجد میں بیٹھ کے اونچی آواز کرتے ہیں۔ اور ہمارے حاجی ہیں ماشاءاللہ جناب، موبائل ہاتھ میں ہیں اور مواجہ شریف میں کھڑے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، ہیلو ہیلو ہیلو، پتہ نہیں ان کے باپ کا کلمہ ہے، دادے کا ہے، کس کا ہے؟ ہر مسلمان حاجی اتنی بڑی داڑھی ہے کہے گا ہیلو، اور شرم کرو، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے۔ انگریز کو ضرور خوش کرنا ہے، آتا بھی اتنا ہے ہیلو، آتا ہی اتنا ہے اوکے ہے، آگے کچھ نہیں آتا۔ لیکن جو لفظ آتے ہیں انگریز کے، یہ اس کی روحانی اولاد ہے نا، ان کو یاد کیا، ان کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن چھوڑ دیں گے، بسم اللہ چھوڑ دیں گے، السلام علیکم چھوڑ دیں گے، ہیلو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جہاں شریف میں کھڑے ہیں، اچھا وہاں سے تم سلام پڑھو، میں حضور کو ٹیلی فون پکڑوا رہا ہوں۔ یار اتنا بڑا بےہودہ انسان یہ مسلمان ہے؟ ویسے پوچھو تو کہتے ہیں ہم عاشق کے رسول ہیں، ہر سال 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں ماشاءاللہ، حلوے تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بنا، اب تو خیر ماشاءاللہ حضور کی برسی جب مناتے ہیں تو باقاعدہ جیسے انگریز کیک کاٹتے ہیں، اب یہ بھی کیک کاٹتے ہیں ماشاءاللہ، پوری اتباع کرتے ہیں انگریز کی۔ اچھا یہ لوگ مر جاتے ہیں ان کی یاد میں شمع جلانا، یہ حضور کی سنت ہے؟ کس کی سنت ہے؟ یہ پارلیمنٹ میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟
اور جب کوئی ترانہ ہو کچھ تو ہاتھ یوں سینے میں رکھ کے کھڑے ہونا، یہ کس کی سنت ہے؟ چھوڑو بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ دوغلے نہ بنو، بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت، کہہ دو ہم مسلمان نہیں ہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ من شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی حمید۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے جو اللہ کا شکر کرے گا اپنا بھلا ہے، اگر اللہ کا شکر نہیں کرو گے اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے اور ساری دنیا کے حمد اسی کے لیے ہیں۔ اور دوسری جگہ من شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں مسلمانوں اگر شکر کرو گے، شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ شکر یا اللہ شکر، یہ نہیں ہوتا۔ شکر کا معنی فرما برداری ہے، شکر کا معنی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے۔ اگر کرو گے تیرا فائدہ ہے اور نہ کرو تو اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، وہ تو سخی سب کو دینے والا ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو مسئلہ سمجھیں کہ شفاعت حق ہے، ہمارا ایمان ہے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، ہمارا ایمان ہے اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت کریں گی، ہمارا ایمان ہے۔ اور سب سے زیادہ شفاعتیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کریں گے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انا اشفع وانا اشفع وانا اشفع، میں ایک دفعہ شفاعت کر کے امت کو چھڑاؤں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، اور ہر شفاعت کے ساتھ لاکھوں میری امت کے بندے نکلیں گے۔ آخر میں اللہ مجھے فرمائیں گے ہر رضیت یا محمد، اللہ نے وعدہ کیا تھا نا حضور سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا مدنی آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضور فرماتی ہیں میں بار بار شفاعت کروں گا، آخر اللہ فرمائیں گے ہر رضیتا محمد مصطفیٰ اب تم راضی ہو؟ میں کہوں گا رضی تو ربی رضی تو ربی رضی تو ربی، میرا اللہ تیرے انعام و اکرام پہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، لیکن ابھی کچھ کلمے پڑھنے والے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ محمد مصطفیٰ ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ تو شفاعت ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ شفاعت موڑ نہیں سکتا، یہ کفر ہے۔ شفاعت بھی وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، جب اجازت ہی نہیں ہوگی تو شفاعت کا کیا معنی؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، روز آیت الکرسی پڑھتے ہو، اور آج ہی میں نے ایک حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے اس کو بس جنت سے روکنے کے لیے یہ موت کی انتظار ہے، بس موت آئی سیدھا جنت گیا۔ ویسے ہمارے اکثر مسلمان پڑھتے ہیں لیکن پابندی سے پڑھے ہر نماز کے بعد۔ اچھا آیت الکرسی بھی پڑھتے، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اسی میں لکھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
سارا کچھ آیت الکرسی میں موجود ہے، لیکن آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، سجدہ قبروں پہ کرتا ہے، منت حسین کی مانتا ہے ماشاءاللہ، منت برائے خدا اور نیاز برائے حسین، اور شرک کو کسی کو دے نہیں ہے، اس کی دم نکل آتی ہے مشرک کی. یہی تو ہے نا کہ اللہ اور حسین کو ملا رہا ہے، یہی شرک ہے. بھائی آپ خیرات کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب حضرت حسین کو عطا فرما، سارا سال خیرات کریں، کون روکتا ہے تمہیں؟ تم تو خیرات کرتے ہو اور عقیدہ بھی رکھتے ہو حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، لیکن لوگوں کو دودھ کی سبیلیں پلاتے ہو، خوش ہوتے ہو کہ اچھا ہوا ٹھیک شہید ہو گیا. اور جو گھوڑا حضرت حسین کو میدان کربلا میں گرا کے شہید کروا کے آئے اس کو چوم رہے ہیں ماشاء کہ تم نے بڑا اچھا کیا، ٹھیک کیا حضرت حسین کے ساتھ. خدا کا خوف کرو. انہوں نے آج تک کتاب ہی نہیں پڑھی کہ حضرت حسین نے تو گھوڑے پہ سفر ہی نہیں کیا، وہ تو اونٹ پہ گئے تھے. اللہ کے بندے، تم نے اگر کوئی دل شریف بنا نہیں ہے تو کسی اونٹ کو لے آیا کرو ٹانگے والے کو، گھوڑے کا کیا تکلیف ہے؟ حسین تو گھوڑے پہ سوار ہی نہیں ہوئے. اچھا صرف وہ ایک دن کے لیے حسین کا گھوڑا بنتا ہے، بعد میں وہی چمکو کی مار کھاتا ہے اور ٹانگے میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ مذہب ہے، ڈرامہ ہے. آج کل خیر ہمارے سنی بھی ان سے آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے بھی حضور کی میلاد کے بھی جلوس نکالتے ہیں، اور باقاعدہ بعض جلوس تو اونٹ میں نکالتے، اونٹ میں بیٹھ کے نکالتے ہیں. حضور اونٹ میں بیٹھتے تھے اور مولوی صاحب حضور گدھا پہ بھی بیٹھتے تھے، کبھی گدھے پہ بیٹھ کر بھی جلوس نکالو، سنت ادا کرو نا، پتہ لگے تیرے عشق کا. حضور تو خچر پہ بھی سوار ہوئے ہیں، حضور اونٹنی پہ بھی سوار ہوئے ہیں، حضور گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے ہیں، اور حضور شاہ سوار تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کے عقیدے میں یہی کھوٹ تھا کہ بھئی ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے دوست ہیں، ہمیں کیسے عذاب ہو سکتا ہے. اسی لیے آگے قرآن نے رد کیا، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. اللہ نے فرمایا دعوے کرنے والوں خدا کے بیٹے ہیں، محبوب ہیں، اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟ تم انسان ہو کیا تم خدا کے بیٹے بن گئے ہو؟ تو یہ پارٹی بھی کافر تھی جن کا یہ عقیدہ تھا. ایک کا عقیدہ کیا تھا؟ عیسیٰ خود خدا ہے. دوسرے کا کیا تھا؟ اللہ کا بیٹا ہے. تیسرے کا عقیدہ کیا تھا؟ ثالث و ثلاثہ ہے، تین میں ایک ہے. یہ نصارہ اور یہ تینوں کافر تھے، ملکانیہ، نصرانیہ اور یعقوبیہ. اور ٹھنڈے دل سے سوچیں، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، یہی ہمارے آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ نبی خود خدا ہے، لباس بشر ہے، بس احد اور احمد میں میم کا پردہ ہے، پردہ ہٹا دو تو احد ہے. ان کا بھی عقیدہ ہے جیسے وہ. اچھا بات یہ کہتے ہیں کہ خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. ایک پارٹی کا یہ عقیدہ ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں خدا تو نہیں ہے، بس اصل مشکل یہ ہے کہ حقیقت محمد بھی پا کوئی نہیں سکتا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے. جیسے وہ بھی پریشان تھے نا کہ تین میں ایک ہے، یہ بھی پریشان ہے کہ کیا ہے. بالکل وہی عقیدے جو یہودیوں کے تھے، جو نصرانیوں کے تھے، آج مسلمانوں کے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ان کو اس زمانے میں جو توحید کا سبق دیتا تھا اس کو صابی کہتے تھے، ان کو بھی جو توحید کا سبق دے ان کو وہابی کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی جس نے توحید کا نام لیا مارے کھائیں، اس زمانے میں بھی مار کھا رہے ہیں. اس زمانے میں بھی اللہ والوں کو، توحید والوں کو گھر چھوڑنا پڑا، کبھی حبشہ جانا پڑا، کبھی مدینہ جانا پڑا. آج بھی وہی لوگ گھر چھوڑ کے بیچارے گھر گھر گلی گلی پھر کے اللہ کی توحید پہنچاتے ہیں. تو یہ سارے عقیدے بیان کرنے کے بعد اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، بالکل سمجھ آتی. دیکھو نا جی، دو لفظی بات ہے. ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر نبی انسان نہیں ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، خود خدا ہے، پھر یہ 12 کو میلاد کس کا مناتے ہو؟ میلاد کا معنی تو یعنی 12 کو حضور پیدا ہوئے، یہ میلاد کا ہی معنی ہوتا ہے نا. تو جب آپ کو یہ پتا ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو اللہ کے ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں. حضور تو 12 بھی حضور کو پیدا ہوئے. اچھا، نور کون سی تاریخ کو پیدا ہوا؟ ادھر میلاد مناتے ہیں، ادھر خدا بھی بناتے ہیں. اب اس سے بڑا دھوکہ ہے دنیا میں کوئی؟ بھائی یا میلاد مناؤ تو چھوڑ دو، خدا بناتے ہو تو. ادھر حضرت علی مشکل کشا، حاجت روا، مولا علی، اور ادھر کہتے حضرت حسین جو تھے وہ پیاسے شہید ہو گئے. بی بی فاطمہ الزہرا سے ابو بکر نے فتق چھین لیا، حضرت عمر نے دروازے پہ پاؤں مارا، دروازہ بی بی صاحبہ کو لگا، آپ کا حمل گر گیا. تو مشکل کشا کہاں تھے؟ بھیا مشکل کشا میں کہو یا کہو یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں جھوٹ ہیں. یا تو حضرت حسین کی مظلومیت بیان نہ کرو، اور اگر وہ مظلوم ہیں، اگر وہ پیاسے شہید ہوئے ہیں تو پھر حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا تھا ہو گیا. اچھا، خود حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہاں جی، اسی لیے کہتے ہیں نا. ایک دن میں نے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی فیروزہ کی، ایک آدمی اور جی آپ یہ فیروزہ والی انگوٹھی پہنتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں جناب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی فیروز تو حضرت عمر کا قاتل تھا اور آپ اس کی انگوٹھی پہننے. کہا جی فیروز دہلوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے بندے، نام تو لاکھوں بندوں کے ہوتے ہیں، اس سے فیروزے کا یا فیروز کا کیا تعلق ہے؟ یعنی ادھر تو تمہارا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہے کہ علی مولا علی. اب بھی السلام علیکم نہیں کہے گا، وہ کہے گا یا علی مدد، وہ کہے گا مولا علی مدد. تو جب وہ مولا ہے تو مولا بھی شہید ہوتا ہے، اس کو بھی خنجر لگ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ خدا ہے تو پھر نجف اشرف میں آپ نے روزہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ خدا بھی بنتا ہے، اس کے بھی روزے بنتے ہیں. کیا عقیدے ہیں؟ مجھے تو اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، یاد رکھو. ایک جہالت ہے اور دوسری اللہ کی ناراضگی ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں عقل چھین لیتے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی، حق سمجھ نہیں آتی. ورنہ خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، میرا مدنی سرکار مکے میں پیدا ہوئے، بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک قریشیوں نے سرکار دو عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بچپن دیکھا، شباب دیکھا، جوانی دیکھی، حسن دیکھا، جمال دیکھا، کمال دیکھا، صداقت دیکھی، امانت دیکھی، دیانت دیکھی. جب توحید کا نام لیا تو لڑ پڑے. کیوں؟
یعنی حضور کا اسی لیے وہ واقعہ میں نے کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے. ابو جہل سے ایک سردار قبیلے والے نے پوچھا کہ تمہارے ہاں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں تو جانتے ہو؟ نے کہا کیسے نہیں جانتے، ہمارے قریش سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہے. اور نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ یار، ابو الحکم کہلاتا تھا نا، یہ ابھی جہل جو ہے اس کی کنیت تھی ابو الحکم. اور نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تو میرے سردار ہو، یہ جو کہتے ہیں میں نبی ہوں سچ بولتے ہیں؟ اور نے کہا دیکھو بات سنو، سچی بات پوچھو تو سچ بولتے ہیں. ابو جہل کہہ رہا ہے، کہتے ہیں دیکھو تم میرے یار ہو، میں طواف کر رہا ہوں، میں طواف میں جھوٹ نہیں بولتا. دیکھو ابو جہل بھی طواف میں جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ماشاءاللہ حجر اسود چومتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، غیر عورتوں کو دھکے دیتا ہے، بدن سے بدن ٹکراتا ہے، آیا حجر اسود چومنے ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایسے طواف پہ بھی قربان اور ایسے بوسے پہ بھی قربان. اور نے کہا سچی بات پوچھو تو وہ سچ کہتا ہے. اور نے کہا دلیل کیا ہے کہ وہ سچ ہے؟ اللہ بھی سفینہ بن عمری، 40 سال حضور نے اپنی زندگی کے ہمارے اندر گزارے ہیں. 40 سال میں ما کذب علی انسان قط، کسی بندے پہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ انہوں نے کہا یار تم مانتے بھی ہو تو پھر اس کو نبی مان لو، کلمہ پڑھ لو نا. نہیں یہ تو ضد ہے نا، ہمارا آپس میں مقابلہ ہے، بنو ہاشم کا اور ہمارا مقابلہ ہے. کبھی وہ امیر بنتے ہیں، کبھی ہم امیر بنتے ہیں، کبھی وہ رئیس بنتے ہیں، کبھی ہم رئیس بنتے ہیں، کبھی ان کو سقایا ملتی ہے، کبھی ہمیں سقایا ملتی ہے. تو اب وہ نبی بن گئے، ہم نبی تو بن نہیں سکتے لیکن مانیں گے نہیں. تو اس لیے یہ نہ کہا کرو کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے. شیعہ کو بھی پتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ڈرامہ ہے اور اپنے ایک جھوٹے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے رسومات ہیں. اگر ہم نے یہ 10 دن محرم کے ماتم نہ کیا، 40واں نہ منایا، جلوس نہ نکالا، ہمارا مذہب تو ختم ہو جائے گا. صرف ان کو جلوس نکالنے سے روک دیں، تعزیہ نکالنے سے روک دیں، 10 سال کے اندر مذہب ختم. اس لیے یہ نہ کہا کریں، آپ ہی نہ کہا کریں کہ جی ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ایک مولوی قرآن پڑھتا ہے یہ کہتا ہے، دوسرا قرآن پڑھتا ہے یہ، تمہیں سارا پتا ہے. تم مولویوں کو لڑاتے ہو، تم مولویوں کو چراتے ہو، تم بے وقوف نہیں ہو. نہیں یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بھئی حضرت علی ہجویری کی قبر جو ہے لاہور میں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر جو ہے وہ دلی میں ہے، حضرت معین الدین کی قبر اجمیر میں ہے، حضرت سری سکھتی، حضرت جتنے بہاؤالدین زکریا کی قبر ملتان میں ہے، فرید الدین شکر گنج کی قبر پاک پٹن میں. یہ تمہیں پتہ نہیں؟ پتہ ہے. اور یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قبر پیر صاحب نے خود بنائی تھی یا ہم نے بنائی ہے. یہ جتنے ان کے اوپر روضے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، گنبد لگے ہوئے ہیں، سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، سونے کے دروازے لگے ہوئے، یہ پیر صاحب خود قبر سے نکل کے لگا گئے ہیں یا ہم لگاتے ہیں؟ اگر ہم لگاتے ہیں تو قبر بنانے میں ہمارا محتاج ہے، اور جب قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر حاجت روا بن جاتا ہے. مسئلہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتا. یہ غلط بات ہے کہ سمجھ نہیں آتا، بالکل سمجھ آتا ہے. یا سمجھنا نہیں چاہتے ہو یا پھر اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. اللہ فرماتے ہیں ہم دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں، یہ حق بات نہیں سن سکتے. اس لیے اب یہ سارے مذاہب بیان کرنے کے بعد آج ان آیات میں اللہ نے حضور سے فرمایا ان سے کہو کہ قل اتعبدون من دون اللہ
آپ ان سے کہیں تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، نہ وہ کسی نقصان دینے کے قابل ہیں نہ نفع دینے کے قابل ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، قُلْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا۔ تو اب ایک تو ہے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، بتوں کو سجدے کرتے، بتوں کے آگے آگے بنتی کرتے، ان کے آگے آگے بھجن گاتے ہیں۔ صاف بات ہے، وہ تو کیا نفع نقصان، جو خود بت ہیں وہ کیا نفع نقصان دیں گے؟ ان کو تو دھوپ میں رکھ دو، بیچارے سائے میں نہیں آ سکتے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جو بتوں کی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو اللہ کے مختار مانتے ہیں کہ سارے اختیارات اللہ نے ان کو دے دیے ہیں، حضرت علی کو مولا مانتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ بھی تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے قتل کرنا چاہا تو بچانے والا کون تھا؟ تو بچانے والا خدا ہے اور عبادت عیسیٰ کی کرو، کوئی عقل کی بات ہے؟ اللہ نے کیسے کیسے بچایا ہے، اس لیے من دون اللہ میں سب آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی دراصل پتھروں کی پوجا نہیں کرتے۔ اگر پتھروں کی پوجا کرنی ہوتی، مکے میں بڑے بڑے پہاڑوں کی پوجا کرتی ہے، چھوٹا سا 4 فٹ کا بت بنانے کی کیا ضرورت؟ وہ بھی کسی بزرگ کی تصویر ہے، تمثیل ہے، صورت ہے، کسی بزرگ کی شکل بنائی ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے نہیں دیکھا آپ کے ملک میں بھی ماشاءاللہ گھروں کے اندر پیر کی بہت بڑی فریم کے اندر تصویر ہوتی ہے، گاڑی میں تصویر ہوتی ہے پیر صاحب کی۔ ایک دفعہ میں نے خود دیکھا، سفر کر رہا تھا تو آگے ہمارے علاقے میں تھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، ان کی تصویر لگی ہوئی تھی تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کیا یہ تصویر تم نے کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا مکی صاحب اس تصویر کی برکت سے آج تک میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس تصویر میں اتنی برکت ہے۔ میں نے کہا ویسے یہ پیر صاحب کہاں ہیں، میں ان کو ملنے جاؤں گا۔ کہنے لگے وہ تو مر گئے۔ میں نے کہا اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکے، تیری گاڑی کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے خود تو وہ مر گئے، میں نے کہا شاید وہ اسی لیے مصروف ہوں گے ادھر ہماری گاڑی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جب یہ عقیدہ ہو، انا للہ، آج کل ایک نئی پارٹی نکلی ہے، حضور کی نعلین مبارک کا ماڈل بنا کے، مجسمہ بنا کے، جو بڑے لوگ ہیں نا وہ تو باقاعدہ پلاٹینیم کا اور وائٹ گولڈ میں بنا کے یہاں لگاتے ہیں سینے پر، اور جو غریب ہے وہ چاندی کا یا عام سی چیز کا بنا کے لگا دیتا ہے۔ اور خدا کے بندے اگر حضور کا جوتا یہاں لگانے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے بھی تم زیادہ عاشق ہو۔ انہوں نے تو قریب کے زمانے میں حضور کی جوتی مبارک دیکھی تھی، تم نے تو دیکھی نہیں ہے۔ اور آپ کے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا تصویریں بکتی ہیں حضور کے جوتے مبارک کی، نعلین مبارک، اور اندر قرآن لکھا ہوا ہے۔ حضور جوتے میں قرآن لکھتے ہیں؟ یار یہ مسلمان ہے، کیا خیال ہے آپ؟ اچھا براق شریف کی تصویر ہے، دیکھا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اس میں کیا ہے؟ نیچے گھوڑی کی شکل ہے، آگے عورت کی شکل، یعنی حضور غیر محرم عورت کے کندھے پہ اوپر سوار ہوتے تھے۔
فکر نہ کرو مشرکو، انشاءاللہ قیامت میں اولیاء اللہ کا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گردنیں ہوں گی، پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم میں ڈالیں گے کہ ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، ہم نے ان کو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ براق کا فوٹو ہے۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو۔ جہاں مکے میں معراج ہوا، مکے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ معراج پہ رات حضور گئے ہیں۔ 1400 سال کے بعد تمہارے مولوی کو فوٹو بھی مل گیا براق کا۔ اس وقت کون سا کیمرہ مین چھپا ہوا تھا جیسے جبریل کا فوٹو بنایا اور براق کا فوٹو بنایا؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، حضور پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کھول کے بتا، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ تمہارے کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے ابے سے کہا تھا، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، میرے ابا کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنے نہ دیکھے اور ذرے کے برابر بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتے؟ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو، یہ ان بتوں کی عبادت نہیں، اصل شیطان کی عبادت ہے جیسے تمہیں اس کی عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اس وقت بھی توحید کرنے والے کو کیا جواب ملا جو تم آج دیتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ کو باپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک، ابراہیم تم اگر اس توحید کی تقریر سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ جب دیکھا کہ اب بات پہ اب کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان سلام، میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا اللہ سے۔ لیکن جب موت آ گئی اللہ نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اب بخشش نہ مانگنا، اپنے باپ کے لیے کفر میں مر گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیے آگے دو لفظوں میں اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے اور نفع بھی۔ نقصان کا ذکر پہلے کیا، نفع کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آدمی سب سے پہلے نقصان سے گھبراتا ہے، تجارت کرتا ہے، کہتے نقصان تو نہ ہو نا، نفع تو بعد کی بات ہے نا، تو اصل ڈر تو نقصان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نقصان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارا، اور پھر تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ واللہ هو السمیع العلیم، سننے والا کون ہے؟ یہ تو سنتے ہی نہیں، اور جاننے والا کون ہے؟ تو جب سنتے ہی نہیں، جانتے نہیں، تو تمہیں فائدہ کیا دیں گے کہ میرے مرید کا کیا حال ہے، کس حال میں مرید صاحب ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں، تو فائدہ تمہیں کیا دیں گے؟ فائدہ تو وہ دے گا جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ بھئی اپنے مسئلے نہ گھڑے کرو۔ اگر عورت 60 سال کی ہو لیکن مضبوط ہو، آج کل تو 60 سال کی عورتیں جو ہیں 20 سال کی لڑکی سے زیادہ طاقتور ہیں، انہوں نے خالص گھی کھائے ہوئے ہیں، وہ ڈالڈا کی پیدا ہوا نہیں ہے۔
ویسے بھی ساٹھا پاٹھا تو مثال مشہور ہے دنیا میں، اس کو بھی پردہ کرنا چاہیے۔ اولاد نہیں ہے تو پہلے تو آپ دونوں میں بیوی چیک کرائیں جس میں نقص و علاج کرے، اور پھر سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں اللہ سے۔ غصے پر قابو پانے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور نے فرمایا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ اچھا وضو کر لو، اس سے بھی غصے کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بار بار پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بار بار پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک مسلمان جو ہے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہتا ہے، میرا بھائی، پہلے تو مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں، کیوں نہ جائیں؟ انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، اور اگر نہیں جاتا ہے تو پھر آسان طریقے سے انکار کرے، کسی کا تکلیف نہ ہو اس کو، لیکن جانا چاہیے۔ میری شادی کے لیے 2 جگہ سے رشتہ آیا ہے، ایک لڑکی یتیم ہے اور دوسری لڑکی خوبصورت ہے اور پتہ نہیں کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس سے شادی، دونوں سے کر لو؟ بھائی 2 شادیاں منع تو نہیں ہے نا، یا ایک کی میرے ساتھ کرا دو، ایک سے خود کر دو، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کے بندے استخارہ کرو، جو استخارے میں خیر ہو کر لو، اور یہ دیکھو دونوں میں دیندار کون ہے۔ حضور کا حکم ہے فختر ذات الدین، دین والی لڑکی قبول کرو، جو خدا کی منکر ہے وہ تیری کیسے خیر خواہ ہو سکتی ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتی، جو روزہ نہیں رکھتی، جو اللہ کا حکم نہیں مانتی، جو رسول اللہ کے حکم پہ نہیں چلتی، تم کوئی اوپر سے اترے ہو کہ تمہارے ساتھ وفا کرے گی؟ اللہ سے بے وفا، نبی سے بے وفا، قرآن سے بے وفا، حیا سے بے وفا، تمہارے ساتھ وفا کرے گی؟ کس نے کہا ہے؟ یہ جو لوگ بڑی بڑے ماڈل اور بڑی بڑی شوبز کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، رات کو بیٹھ کے گھر میں روتے ہیں، وہ ان کے سامنے لے کے آتی ہیں فرینڈ، اب زبان پہ تالے پڑے ہوتے ہیں، بول بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اور کیا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، تم مجھے مسجد سے اٹھا کے لے آئے تھے، میں مولوانی تھی، تمہیں پتا تھا میں کیا ہوں، تو اب برداشت کرو۔ زندہ کے لیے کوئی حج نہیں، اگر معذور ہو تو کر سکتے ہو، پانی زمزم کے لیے چائے بھی پکا سکتے ہیں، کھانا بھی، لیکن جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں ضائع کریں؟ ویسے تو پانی ہے۔ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں وہ عمرہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، ایک بہانہ ہے، ان کا نکاح 10 سال نہ ہو، 10 سال تم حج بھی نہیں کرو گے، عمرہ بھی نہیں کرو گے، یہ کیا بات ہے؟ یہ لوگوں نے، جاہلوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے۔ بالکل عمرہ کرو، حج کرو، پتہ نہیں تیرے عمرے پہ آنے سے، حج کرنے سے، ملتزم پہ دعا مانگنے سے، مدینے پہ دعا مانگنے سے اللہ ان کے رشتے آسان کر دے۔ اور ان لڑکیوں سے کہو کہ روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگے، انشاءاللہ 21 دن نہیں گزریں گے کہ رشتے ہو جائیں گے۔ میں نے 2006 میں حج کیا تھا، 2015 میں یاد آیا ہے کہ میں نے حلق نہیں کرایا تھا، ماشاء اللہ بہت جلدی یاد آ گیا یاد تمہیں۔ بہرحال جناب، حلق بھی کراؤ اور 2 بکریاں بھی ادا کرو۔ ایک آدمی طائف گیا، اگر کاروباری ہے اس کے لیے عمرہ نہیں کیا تو جرمانہ نہیں ہے، ورنہ ویسے کیا سیر کرنے کے لیے تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، نہیں کرے گا دم پڑ جائے گی۔ صفا مروا کے بعد جو ٹک لگواتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، سارے سر پہ اس طرح پھرواؤ یا سارے سر کے بال کاٹو۔
حالت احرام میں پتہ نہیں چلا، عورت نے خوشبو لگائی، خوشبو والے صابن سے غسل فرما لیا، الحمدللہ ایک ایک بکری دم ادا کرو، پھر پتہ لگ جائے گا آئندہ انشاءاللہ تمہیں۔ پتہ نہیں لگا، کیا پتہ نہیں لگا؟ خوشبو ہاتھ میں نہیں آئی، تمہیں صابن پکڑا ہے، ہاتھ دھوئے تو پتہ نہیں کس بات کا پتہ نہیں لگا۔ بکری دے دو ماشاءاللہ، تم وصیت لکھ کے رکھ جاؤ گے، بچوں کو بھی خیال کرنا۔ احرام کیوں؟ دیکھو نا 400 ریال کی بکری ہے اور 27 روپے سے طرف دینی ہے، کتنے بن جائیں گے؟ والدین کی قبر پہ جائیں، بالکل جائیں۔ السلام علیکم یا دار قبور المومنین، انشاءاللہ بکم اللہ، ان کے لیے دعا کریں، وہ بالکل جانا چاہیے۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ قبر پہ جاتا ہے اور اس سے اس کی معرفت تھی تو اس کو پہچان بھی لیتا ہے۔ قرآن بھی پڑھا کریں، یہ ضروری نہیں کہ قبر کے پاس بیٹھ کے پڑھے، اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، مسجد کا ثواب تو اللہ نے پہنچانا ہے۔ اگر 1/4 سر مڈا دیا پھر ٹھیک ہے، دم کوئی نہیں، لیکن ناجائز ہے، پورا سر مڈایا کرو۔ ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اس سے بڑا کام کوئی نہیں ہے، انبیاء کا کام ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے فضل سے تبلیغ کے والوں کے لوگ محنت سے ایمان میں بھی داخل ہو رہے ہیں، ان کے عبادات ارکان بھی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھئی اعتراض تو کرتے رہیں گے، اعتراض نہ کریں تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جو اعتراض کرتے ہیں نا ان کو کہو کہ تم نے کبھی ایک بندے کو بھی نماز پڑھائی ہے؟ کسی ایک کو تم نے کلمہ پڑھایا ہو؟ اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہے۔ 8 سال کا بچہ اذان دے سکتا ہے، کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھا سکتا، بالغ نہیں ہے۔ اگر آدمی بالغ ہے، جوان ہے، داڑھی منڈاتا ہے، اس کو امام نہ بناؤ، وہ فاسق ہوتا ہے۔ اصل میں الفاظ کے اندر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقامی پوری نماز پڑھیں گے، باقی مسافر جو ہے وہ قصر کریں گے، باقی مسئلے علماء کا کام ہے۔ تمہیں جو بھی ملے نا پڑھ لیا کرو، جھگڑے میں نہ پڑا کرو۔ عمرہ کر کے بعد تھوڑا سا کاٹا تو انشاءاللہ ایک بکری کاٹنا پڑے گا۔ عید میلاد منانا بالکل بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ حج کے دوران میں اگر 20 دن مکے میں رہیں پھر مقامی ہو، پھر مسافر تو نہیں ہو تم۔ 15 دن سے زیادہ ہو جائیں تو آدمی مقیم ہوتا ہے۔ قربانی کا گوشت اگر ہم کسی عیسائی کے گھر میں بھیجیں کوئی حرج نہیں، وہ بھی بندہ ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے وہی سنتیں ہیں، 4 رکعتیں پہلے پڑھو، 2 رکعت جمعہ پڑھو، 4 رکعت بعد میں پڑھو۔ میں نے 2 سال پہلے اپنی بیوی کو علیحدگی میں بیٹھ کے 1 2 یا 3 بار طلاق دی تھی، ماشاءاللہ پکا کام ہو گیا، اب کسی اور سے شادی کرے وہ۔ کوئی شخص والد اپنے بڑے بیٹوں کو چھوڑ کر تیسرے کو اپنے خرچ پر شادی کراتے ہیں، دوسرے بیٹے نے کہتے ہیں کہ کما لو اور شادی کرو، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے بات، جب تم بڑے ہو گئے اب کماؤ کھاؤ۔ اگر اس نے کسی بیٹے پر خرچ کیا ہے وہ اس کی فرما برداری کرتا ہوگا، تم نافرمان ہوگے، اسے تم پر کیوں خرچ کرے ہو؟ تم بھی 1 2 مہینے خدمت کرو، اچھا دیکھو تم پر بھی خرچ کرے گا۔ تم بھی تو باپ اسی لیے سمجھتے ہو نا کہ خرچ کرے تم پر۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگا کریں۔ اگر ہم نے نیت کی ہے کہ کسی فوت شدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے مدرسے میں طلباء کو کھانا کھلائیں، بالکل جائز ہے۔
60 سال کی عمر میں بھی عورت نقاب کرے، بالکل کرے. آخری زکات ادا نہیں کی، جب اللہ نے شعور دیا ہے تو پچھلی زکات کی ادائیگی کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. جتنا دیکھو نا، زیادہ دے دو گے کوئی گھاٹا تو ہے ہی نہیں، اللہ اتنے تمہیں واپس کر دیں گے. ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ اسی وقت دے دیتے ہیں. میں نے مدینے سے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ کے چکر نہیں لگائے، مجھے پتہ نہیں تھا. ماشاءاللہ 1400 سال میں ابھی تک تمہیں پتہ نہیں ہے. کھانے کا پتہ ہے، مرغی کا پتہ ہے، البیک کا پتہ ہے تمہیں، اور KFC کا بھی پتہ ہے، برگر کا بھی پتہ ہے، پیزے کا بھی پتہ ہے، صرف صفا کا پتہ نہیں تھا. ایک بکری دم ادا کرو، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا. میرا لڑکا مکہ شریف میں کام کرتا ہے، وزٹ ویزے پر پتہ نہیں کیا ہے، وہ انتظام کرنے ہیں. میری بیوی بہو تینوں حیدرآباد دکن سے جدہ مینا احرام کے آئے ہیں، دم پڑ گئی جناب، ان کو جدہ دکن سے حیدرآباد سے احرام باندھنا تھا. میری بیٹی ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے، زمزم پلائیں، اور اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے ناموں سے دعا مانگا کرو. تو علماء نے لکھا ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے. مجھے گیس کی تکلیف ہے، وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، وہی وضو اگلی نماز تک کافی ہے. یعنی جو مغرب کو کیا عشاء تک نفلیں پڑھتے رہو، قرآن پڑھو، طواف کرو، وہی کافی، چاہے ہوا نکلتی بھی رہے. میں سفر میں جاؤں گا تو مجھے قبلے کا پتہ نہیں لگے گا. آج کل جناب کیا مشکل ہے، گھڑی ملتی ہے لے لو، جہاں بھی جاؤ قبلہ بتا دے گی، کوئی مشکل نہیں ہے. کمپس موجود ہے، گھڑیاں موجود ہیں، ٹائم بھی بتائیں گی، قبلہ بھی بتائیں گی.